والفرقان الحميد إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. عزیزان محترم، آپ کے سامنے رب تعالیٰ کے فرمایا ارشاد سے ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. دعا ہے خالق کائنات مالک المعزل میری زبان پر کلمت الحق جاری فرما. عزیزان محترم، یہ وہ عظیم الشان رات، یہ برکتوں والی رات، یہ عظمتوں والی رات، اس رات کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس رات بنی کلب کے جو قبیلہ ہے نا، اس کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو عذاب کر دیا. اس رات کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں. عزیزان محترم، تو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے، تو میں آپ کو جو میں نے آج مواد دینا ہے وہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم و فضل کتنا فرماتا ہے. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا. ہمارے سامنے اکثر ایسے معاملات ہوتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو میرے پیارے عزیز بھائیوں، ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمتیں. کچھ معاملے ایسے ہم نہیں سمجھ پاتے. اسی طرح حضرت موسیٰ پاک علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. آپ فرماتے ہیں اللہ میں تیرا عدل و انصاف دیکھنا چاہتا ہوں. اے اللہ میں چاہتا ہوں، میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ تیرا عدل و انصاف کیسا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تو اس طرح کر، فرات دریا کے کنارے جا کر بیٹھ جا، تجھے میرا عدل و انصاف نظر آ جائے گا. حضرت موسیٰ پاک علیہ السلام جاتے ہیں ایک جگہ، وہاں دریا کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں، ایک جگہ چھپ کر دیکھتے ہیں ایک بہت ہی امیر شخص آتا ہے. اس کے پاس پیسوں کا تھیلا ہوتا ہے، وہ ادھر رکھتا ہے اور اپنا منہ دھوتا ہے، دھو کر چلے جاتا ہے، لیکن اس کو پیسے اٹھانے کا یاد نہیں. وہ پیسوں کا تھیلا ادھر ہی پڑایا جاتا ہے. وہ آگے اپنے گھر چلا جاتا ہے، اور جب وہ گھر چلے جاتا ہے پیچھے سے ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے. وہ چھوٹا بچہ آ کر اس تھیلے کو اٹھاتا ہے، اٹھا کر اپنے گھر لے جاتا ہے. بچہ بھی گھر پہنچ جاتا ہے. ادھر سے ایک اندھا شخص آتا ہے. اندھا شخص آتا ہے، دریا کے کنارے بیٹھتا ہے اور وہاں آرام فرمانے لگ جاتا ہے. پھر واپس وہ امیر شخص واپس آتا ہے، آ کر پوچھتا ہے اے شخص میرا ادھر پیسوں کا تھیلا تھا وہ کدھر ہے؟ میرے اتنے زیادہ پیسے تھے وہ کدھر ہے؟ تو وہ صاحب عرض کرنے لگے میں تو اندھا ہوں، مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دیتا، مجھے کیا پتا پیسے کدھر ہیں. وہ کہنے لگا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، پیسے تمہارے پاس نہیں ہیں. تو اس نے کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا. تو اس امیر شخص نے کہا اگر تو نے مجھے نہ بتایا تو میں تجھے قتل کر دوں گا. تو اس نے کہا بھائی میرے پاس نہیں ہے، میں تو اندھا ہوں. تو اس امیر شخص نے اس کو قتل کر دیا. تو حضرت موسیٰ پاک حیران ہوئے، اے اللہ یہ کیسا عدل و انصاف ہے. وہ پیسے کسی کے تھے، اٹھا کر کوئی اور لے گیا، قتل کسی اور کو کر دیا گیا. تو میرے رب الجلال نے فرمایا اے موسیٰ جو وہ بچہ تھا نا، وہ بچہ چھوٹا بچہ، اس کا باپ اس امیر شخص کے ہاں مزدوری کیا کرتا تھا، اور اس امیر شخص نے اس کی باپ کی جو مزدوری تھی نا وہ نہیں دیتا. یہ جو تھیلے کے اندر مال تھا نا، یہ اس بچے کے باپ کی مزدوری کا حق تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں نے اس کا حق اس تک پہنچا دیا. تو موسیٰ پاک نے کہا یا اللہ یہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن آگے والا معاملہ جو ہے اس نے اس بندے کو ناحق قتل کر دیا، یہ تیرا عدل و انصاف کیسا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جو یہ امیر شخص تھا نا، اور ایک طرف یہ بوڑھا شخص اندھا، جو جب یہ جوان تھا اس نے اپنی جوانی کے اندر اس امیر شخص کے باپ کو قتل کیا. فرمایا آج اس کو قتل کروا کر اس کے باپ کا بدلہ بھی چکا دیا گیا. یہ اللہ کا عدل و انصاف، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے. آج ہم اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں یار اللہ تعالیٰ نے ہم پر ظلم کر دیا، ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا. اگر ہمارے گھر کے اندر ہمارا کوئی قریبی فوت آ جائے تو ہم رونے لگ جاتے ہیں یا اللہ یہ کیا کر دیا. یار اللہ کے ہر کام میں حکمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کسی پر کسی طریقے کا ظلم نہیں کرتا. یہ تمہید اس لیے بانی کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ ہم پر کتنا مہربان ہے، یا پھر وہ مہربانی اور انعام کے طریقے کتنے ہمیں عطا فرماتا ہے. اور یہ وہ عظیم الشان رات
یہ برکت شب رحمت اور شب نور ہے کہ جس کے دامن رحمت سے کوئی بھی محروم نہیں ہو سکتا. صرف وہ بد نصیب لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں، جو سخت کینہ پرور ہیں، جو قطع رحمی کرنے والے ہیں، جو قاتل ہیں، جو عادی شرابی ہیں، جو بدکار ہیں، اس دن سے صرف وہی محروم رہ سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں جسے معافی نہیں دی جاتی. یہ تو وہ عظیم الشان رات ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر عموم پر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے میری بارگاہ میں آ تو صحیح، آج تو میں تجھے دینے کے لیے بیٹھا ہوں. اے میرے بندے میری بارگاہ سے مانگ تو صحیح، آج تو میں بیٹھا ہی تیرے لیے ہوں. یار جو بندہ گناہوں کے اوپر نادم ہو کر اپنی غلطی کرنے کے بعد شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو پھر اللہ اسے انعام کیا عطا فرماتا ہے. ذرا دیکھو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے پاس جب کوئی بندہ جاتا ہے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف اس کے گناہ ہی معاف نہیں فرماتا بلکہ اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. یار ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ظلم کرتا ہے. یار اللہ تو ہم پر اتنا رحم فرما رہا ہے، اتنا فضل فرما رہا ہے. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اندر ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ میرے بندو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. یعنی اللہ کی یہ چاہت نہیں ہے کہ وہ ہمیں عذاب دے. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے میری چوکھٹ پر آئیں، میرے در پر آئیں تو میں انہیں بخشش دے کر جنت میں داخل کر دوں. لیکن آج کا یہ انسان، آج کا یہ شخص، اس نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن آج کے شخص نے خود اپنی جان پر ظلم کیا. یا وہ وقت جب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر رہا ہوتا ہے کیا ہم اس وقت اللہ سے مانگتے ہیں؟ یعنی یہ وہ عظیم رات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آسمان دنیا پر اپنی شان شان جلوہ گر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے عطا کروں. لیکن ہمارے اکثر احباب جو ان راتوں کے اندر بھی سو رہے ہوتے ہیں بعد میں دھیرے شکر خدا کی ذات پر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ظلم کرتا ہے، ہم پر رحم نہیں فرماتا. معاذ اللہ. میرے عزیز بھائیو یہ عقیدہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا رحم و فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی عظیم رات دی ہے کہ جس رات اللہ تعالیٰ ہمیں خود پکار کر کہتا ہے اے میرے بندو آج تو میں تمہارے لیے ہوں، مانگو جو مانگنا چاہتا ہوں. میرے عزیز بھائیو اللہ تعالیٰ کی تو چاہت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر آئے اور اس کے حبیب علیہ السلام کے توسط سے مانگے تو پھر دیکھ رہا اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح مالا مال فرما دیتا ہے. میرے عزیز بھائیو میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہوں. آج کے یہ جو دن ہوتے ہیں اکثر احباب جو ہمارے میلے کے دن بھی ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے اکثر غیر شرعی کام بھی ہوتے ہیں کیونکہ یہ شعبان کا بھی مہینہ ہے، آگے رمضان کا بھی آ رہا ہے. میرے عزیز بھائیو کیونکہ انسان کے اندر جو طاقت ہوتی ہے وہ وہاں تک تو ان اعمال کو روکنے کی کوشش کرے. کیونکہ اکثر احباب جو یہ پوسٹر وغیرہ میلے کے شائع ہوتے ہیں ان کے اوپر جو غیر شرعی کام لکھے ہوتے ہیں اشتہارات کے اوپر، ان کے اوپر ہمارے اکثر یہ نوجوان اصل بیٹھی ہے، یہ کچھ میرے کلاس فیلو بھی ہیں اور کچھ میرے اسکول فیلو بھی ہیں. تو میں ان سے یہی، میرے بھائی ہیں، میں ان سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا میرے پیارے بھائیوں یہ جو تم پوسٹ پر لگا دیتے ہو لیکن ساتھ تم اوپر لکھ دیتے ہو انشاءاللہ یا الحمدللہ، میرے پیارے بھائیوں ان طرح کے الفاظ سے گریز کیا کریں. یہ ان طرح کے الفاظ انسان کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں کیونکہ وہ کام غیر شرعی ہوتے ہیں، وہ برے اعمال ہوتے ہیں. یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ بنا دیتے ہیں. آپ نے دیگر پوسٹیں لگانی ہیں، اشتہارات لگانے ہیں، وہ لگائیں کیونکہ آپ اس سے رک نہیں سکتے. تو اس لیے لیکن میرے پیارے بھائیوں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے عقیدے کی حفاظت ہو. اب میرے کلاس ٹائم لوگ ادھر میرے ساتھ رہے تو میں یہ بھی چاہتا ہوں اگر کل قیامت کا دن اٹھے تو پھر بھی ہم ساتھ بھی اٹھیں. تو میرے عزیز بھائیوں اس طرح کے الفاظ سے گریز کرنی چاہیے جو بھی اگر ہمارے یہ دن قریب آ رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی اگر کوئی جہاں کہیں بھی غیر شرعی امور ہو، کوئی غیر شرعی پوسٹ ہو، اس کے اوپر انشاءاللہ یہ الحمدللہ کے الفاظ نہ لکھیں. تو اس طرح جو شرعی امور ہوتے ہیں ہمارے دربار کے اوپر محافظ پاک کا انعقاد کیا جاتا ہے. جس طرح کے اگر کوئی شرعی امور ہو تو ان کے اوپر الحمدللہ اور انشاءاللہ وغیرہ لکھا بھی جا سکتا ہے. یہ مستحب عمل ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات مالک الفضل بصدقہ حضور صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو اپنے حبیب علیہ السلام کی سیرت پر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کی عظمتوں سے فضیلتوں سے برکات سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقائد کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.